والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ نی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں الحمدللہ آج یہ روحانی اور عرفانی محفل سجی ہوئی ہے اور جیسا کہ ہمارے ناظم اجلاس سے آپ سن چکے کہ کل بھی آپ کی خدمت میں فقیر قادری کو حاضر رہنا ہے اور رات کی سیاہ زلفیں اب اس کی کمر سے نیچے ڈھلک چکی ہے اس لیے آپ بھی سست ہیں اور بہت تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں اور نہ ہی میری عادت ہے کہ اتنی رات کے بعد کوئی گفتگو میں کر سکوں اس لیے کہ رات ڈھلنے کے بعد گفتگو کرنے کا حق صرف مقررین اور خطبہ کے پاس ہے فقیروں کو اس کا حق ہی نہیں کہ وہ نصف شب کے بعد آپ کو جگا سکے تھوڑی دیر بہت دیر نہیں تھوڑی دیر کچھ گفتگو اللہ کی توفیق سے ہوگی ویسے بھی حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب کے خطاب کے بعد پھر کسی خطاب کی ضرورت نہیں رہ جاتی 2 گھنٹہ آپ سن چکے ہیں اللہ کی توفیق سے کچھ مختصر وقت کے لیے بات ہوگی اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل مجھے انتظامیہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ وقت مجھے جلدی دیں گے اس لیے کل گفتگو اللہ نے چاہا تو کچھ تفصیلی ہو سکے گی اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے جو عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے بشمول ہندوستان ہمارے پیارے ملک بھارت میں بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے یعنی مصیبتوں کے بادل ہم سب کے سروں پر منڈلا رہے ہیں کچھ لوگ اجتماعی طور پر کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے جیسے کاروباری مصیبت اس وقت تو دنیا بھر کے کاروباری ہندوستان ہی نہیں ہندوستان ہو یا دوسرے ممالک ہو ایک عالمی مندی پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے اور بڑے بڑے کاروباری چیخ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کاروبار بالکل ڈھپ پڑ چکا ہے صرف کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک پوری دنیا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے
کہ کئی ہزار کروڑ کا نقصان صرف چند دنوں کے اندر سامنے آیا ہے. یہ صورتحال ہے. عالمی سطح پر ایئرپورٹ بالکل خالی خالی اور سنے سنے نظر آ رہے ہیں. لوگ سفر بھی نہیں کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ اس طریقے سے جو ہے بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، اور جو سفر کر رہے ہیں ان کا دل جو ہے ایسا لگتا ہے کہ سینے کے اندر تھراتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اجتماعی مشکل اور مصیبت ہے. ایک طرف کاروباری مندی ہے، دوسری طرف بیماری، وبائی بیماریاں ہیں، تیسری طرف انسان اپنے جو ہے وہ نجی اور ذاتی مسائل کے اندر مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے. ایسے وقت میں امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ اس مصیبت کا حل کیا ہے اور اس مصیبت سے نجات کی صورت کیا ہے. پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں، بلائیں آتی کیوں ہیں، پریشانیاں آتی کیوں ہیں. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کی بھی میں توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھیں، کوئی تفصیلی تمہید پیش کرنے کی بجائے مختصر میں اتنا بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ جو بھی تم پر مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، یعنی وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہاری برائیوں کا نتیجہ ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو قدرت اس کو مصیبت میں پھنسا دیتی ہے، قدرت اس کو آزمائش میں گرفتار کر دیتی ہے. اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کے گناہ کے سبب سے لگتی ہے، مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. اسی لیے صوفیاء کرام کو جس وقت تو ٹھوکر لگا کرتی تھی وہ اپنی زبان سے بعد میں کہتے تھے، پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ مسلمان کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کی گناہ کی وجہ سے، اس کی برائی کی وجہ سے. جب کسی مسلمان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تبھی اس کو ٹھوکر لگتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، حدیث کا اگر ہم یہ جائزہ لیں تو ہمیں دوسرا رخ یوں نظر آتا ہے. ہم اس سے اشارت النص کے حوالے سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ اکبر، مسلمان کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. مطلب یہ ہے اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو انشاءاللہ اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی. مومن کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، مومن کا مقام یہ ہے اگر مومن گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو دنیا کی تکلیف آنا تو دور کی بات ہے، دنیا کی مصیبتیں آنا تو دور کی بات ہے، دنیا کی بلائیں آنا تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی. آج مسلمان کہتا ہے مولانا کیا بات ہے، لوگ ہمیں ملک سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، لوگ ہمیں شہر بدر کرنے کی بات کر رہے ہیں، لوگ ہمیں قید کرنے کی بات کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مومن کو شہر سے کون نکال سکتا ہے؟ ہماری تاریخ گواہ ہے. اگر کوئی واقعی اللہ والا بن جائے، اگر کوئی واقعی عاشق رسول بن جائے، اگر کوئی وفادار رسول بن جائے، اس کے جلائے ہوئے چراغ کو آندھیاں بھی بجھا نہیں سکتی. اللہ اکبر. تو مومن کو کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ نے ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی جس وقت سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اکلوتے مرید اور اکلوتے خلیفہ حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی سے فرمایا بابا شمس الدین اب جاؤ اور پھر اب ملاقات نہیں ہوگی. ملاقات کب ہوگی؟ کہا فرمایا بیٹے جس وقت تم سے کرامت کا ظہور ہوگا اسی دن تم واپس کلیر شریف چلے آنا، کیونکہ جس دن کرامت کا ظہور ہوگا اس دن تمہارے پیر جو ہے وہ علی احمد صابر کلیر کا وصال ہو چکا ہوگا. اللہ اکبر. یہ گئے اور جا کر کے فوج میں نوکری کرنے لگے اور اللہ اکبر بادشاہ وقت نے آمیر کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا. کئی دن تک کے جو ہے چڑھائی ہو رہی تھی مگر اللہ اکبر فوج کو فتح نہیں مل پا رہی تھی. ایسے میں بادشاہ وقت نے اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں رات کے آخری پہر میں اٹھا دیے اور روتے روتے کہا کہ مولا جو ہے وہ ہماری تلواریں مان پڑ چکی ہے، بازو شل ہو چکے ہیں، اب جب تک تیری مدد نہیں آئے گی اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی. اس سے پتا چلا کہ کل کے بادشاہوں کو بھی اتنا یقین تھا جب بازو شل ہو جائے، تلواریں مان پڑ جائے تو وہاں اللہ کی مدد کام کیا کرتی ہے. اللہ کی مدد کے
بغیر کسی کو نہ کامیابی ملی ہے نہ کامیابی مل سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ چند دن تک اسے کامیابی نہیں ملی، وہ مصلی پہ گڑ گڑانے لگا۔ آج مسلمان کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، کیا کوئی ہے مصلی پہ گڑ گڑانے والا؟ کیا کوئی ہے مصلی پہ رونے والا؟ آج تھوڑی سی دولت آتی اور چربی چڑھتی ہے تو راتیں مصلی پر گزارنے کی بجائے راتیں عیاشیوں کے اڈوں پر گزارتے ہیں، راتیں گناہوں کے اڈوں پہ گزارتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں کہ جن کی رات کا آخری پہر اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، مگر سن لو مسلمانوں اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، کوئی اپنے مسئلے کا حل کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک چوکھٹ ایسی ہے جہاں اپنے ہر مسئلے کا حل ہے، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجیب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید حضور امین القادری صاحب قبلہ۔ جس چوکھٹ سے ملنے کا یقین ہے امت مسلمہ اس چوکھٹ سے دور ہو گئی۔ جہاں پہ ملنے کا یقین نہیں تھا وہاں جا جا کر کے لوگ سر پٹک رہے ہیں۔ آؤ اپنی اللہ کی بارگاہ میں، تم نے اپنے اللہ کے دربار کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نیک آتا ہے، یہ نہیں کہا پرہیزگار آتا ہے، یہ نہیں کہا متقی آتا ہے، فرمایا جو بھی بندہ میری طرف آتا ہے چل کر رحمتیں دوڑ کر جاتی ہے۔ عمل نہیں دیکھا جاتا، تم اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، قدرت کی رحمت ہزاروں قدم تمہاری طرف۔ کوئی آئے تو صحیح، لیکن ہم اللہ کی چوکھٹ سے دور ہوئے، خدا کے در سے دور ہوئے۔ بادشاہ وقت کا گڑ گڑانا کیا تھا؟ بادشاہ وقت کا آواز لگانا کیا تھا؟ مولا میری تلواریں مان پڑ چکی، طاقت جواب دے چکی، فوج کے بازو شل ہو گئے، کامیابی نہیں ملتی۔ ندا آئی بندے تیری فوج میں ایک اللہ کا ولی ہے، تیری فوج میں ایک اللہ کا ولی ہے، اگر وہ دعا کر دے تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ پتا چلا کہ جب تک جماعت میں نیک لوگ نہ ہو اس وقت تک جماعت کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ جماعت میں نیک لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا اس نے قدرت کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، ڈائریکٹ کامیابی مل جاتی، لیکن قدرت نے ولی کا در بتایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب تک دوستوں کی طرف نہیں جاؤ گے یار کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ آج کل یہ بھی فکر بنی ہے یار ہم نمازی، ہمیں کیا ضرورت ولی کے آستانے پہ جانے کی؟ قدرت بتا رہی ہے ولی کے آستانے کا پتہ، اور قدرت کہتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کہیں ملے گی تو ولیوں کے آستانوں پر ملے گی، اور جب تم وہاں چلے جاؤ گے وہاں رحمت برس رہی ہے، اس رحمت کے چھینٹے تم پر بھی پڑ جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا، ہمارا ایک دوست ہے تیری فوج میں، اسی سے کہنا وہ دعا کرے گا۔ دعا تو سب کی قبول ہے، لیکن جو اس کے یار ہو جاتے ہیں، جو اس کے قریب ہو جاتے ہیں، جو اس کے مقربین ہیں، جو اس کے دوست ہیں، پھر ان کی کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ جلدی قبول ہوتی۔ ان کی تو جلدی قبول ہوتی ہے، جو ان کے یہاں چلا جاتا ہے اس کی بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ ملے گا کیسے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ ارشاد ہوگا بندے، ارشاد ہوتا ہے بندے جب تو باہر نکلے گا تو سخت آندھیوں میں بھی اس کا چراغ جل رہا ہوگا، اور پھر آندھی آئی، طوفان آیا، خیمے بھی اڑ گئے، جانور اڑنے لگے، بادشاہ ہمت کر کے باہر نکلا تو دیکھا کہ سب کے خیمے اڑے ہوئے ہیں، ایک خیمہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور آندھی چل رہی ہے، آندھی کے باوجود بھی اس کا چراغ بجھنے نہیں پا رہا ہے۔ مسلمانوں یہی ہندوستان تو ہے،
ایمان والے کے جلائے ہوئے چراغ کو جب آندھی نہیں بجھا سکتی تو مومنوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن بات اتنی ہے، کوئی مومن تو بنے، بے شک کوئی مومن تو بنے۔ کہنے والے نے کہا ہے جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ مسلمان کیسے مارا جاتا؟ ہم مسلمان بننے کی بجائے تصویر مسلم بنے ہیں، ہم مسلمان بننے کی بجائے تصویر مسلم بنے ہیں۔ مسلمان اور تصویر مسلم میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، یہ میری ذات ہے، میں تقریر کر سکتا ہوں، میری تصویر کبھی تقریر نہیں کر سکتی۔ میں بول سکتا ہوں، تصویر نہیں بول سکتی۔ میں چل سکتا ہوں، تصویر نہیں چل سکتی۔ میں مسکرا سکتا ہوں، تصویر نہیں مسکرا سکتی۔ میں کسی کا بازو پکڑ سکتا ہوں، کسی تصویر بازو نہیں پکڑ سکتی۔ میں غصے میں آ سکتا ہوں، تصویر غصے میں نہیں آ سکتی۔ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تصویر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ میں تلاوت کر سکتا ہوں، تصویر تلاوت نہیں کر سکتی۔ لیکن تصویر تو ہوگی، اس کے سر پہ امامہ بھی ہوگا، اس کے وجود پہ خوبصورت کرتا بھی ہوگا، اس کے پیروں میں خوبصورت جوتیاں بھی ہوگی، لیکن تصویر کچھ کر نہیں سکتی۔ البتہ کوئی نازک ہاتھ تصویر کو پھاڑ ضرور سکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم مسلمان کیا بنے؟ مسلمانوں کی تصویر بن گئے۔ ہمارے پاس داڑیاں بھی ہے، ہمارے پاس ٹوپیاں بھی ہے، ہمارے پاس کرتے بھی ہیں، ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا نغمہ بھی ہے۔ کیا ہمارا دل اور ہماری نگاہ بھی مسلمان ہے؟ کیا ہمارے اندر سر جھکانے کا جذبہ بھی ہے؟ کیا ہمارے اندر سر کٹانے کا جذبہ بھی ہے؟ کیا ہمارے اندر تلاوت کرنے کا جذبہ بھی ہے؟ گھنٹوں واٹس ایپ کے لیے وقت تو ہے، لیکن تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم نفرتوں میں اتنے ڈوب گئے، اتنے نفرتوں میں ڈوب گئے کہ شاید ہم نے اپنے آپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے اپنے آپ سے نفرت کا ثبوت یہ دیا۔ آپ کہیں گے کہ کوئی اپنے آپ سے بھی نفرت کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، نفرتوں میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم نے اپنے آپ سے بھی نفرت کیا، اس اعتبار سے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دے، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ سچ کہنا مسلمانوں، اگر پولیس کے رجسٹر میں کسی کا نام لکھ دیا جائے، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پولیس والا تو سورسز سے بھی چھوڑ سکتا ہے، رشوت لے کر بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی پولیس ایسا کرتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، کسی بھی جگہ کی پولیس ایسا کر سکتی ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر چھوڑ دے، رشوت لے کر چھوڑ دے، تعلقات کی بنیاد پہ چھوڑ دے۔ لیکن اس پولیس کے رجسٹر میں اگر کسی کا نام آ جائے تو انسان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اپنے جیسے پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول سچے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز ایک وقت کی چھوڑ دی، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پولیس کے رجسٹر میں نام لکھنے پہ نیند اڑتی ہے، کبھی جہنم کے دروازے پہ نام لکھنے کی بنیاد پر بھی ہماری نیند اڑی ہے، ہماری نیند گئی ہے، ہم نے کروٹیں بدلی ہے، ہم بے چین اور بے قرار ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس قوم کو ہو کیا گیا ہے؟ آئیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کو ایک بات کہوں، میری بہنوں کو بھی کہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا؟ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا؟ دو باتیں سن لے، بات مکمل ہوگی کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، ہوگا۔ جو گناہ کرے گا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، اگر اولاد پیغمبر بھی گناہ کرے قدرت اس کو بھی سزا دے گی۔ دھیان سے سننا۔ ہاں، شاید یہ بات سید کے سوا کوئی کہنے کی جرات نہ کرے، ورنہ آپ تو اسے مار ڈالیں گے، آپ تو اسے ماریں گے۔ اولاد پیغمبر کو کہا گنہگار، اس لیے کہ ہمارے تصورات میں تو کچھ اور ہی خیال ہے نا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن اٹھا کر دیکھیں، یہ اہل علم، بہت زیادہ علم والے، تقوی والے، اللہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلطی کروں تو اصلاح کریں گے۔ اگر اولاد پیغمبر بھی گناہ کرے قدرت ان کو بھی عذاب میں گرفتار کرے گی، بلکہ کر چکی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو قرآن اٹھا کے پڑھو۔ جس قوم لوط پر پتھر برسے تھے
وہ کون لوگ تھے؟ جس قوم لوط پر پتھر برسے تھے وہ کون لوگ تھے؟ جن کو آندھیوں کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا تھا وہ کون لوگ تھے؟ جن کو اللہ اکبر طوفان نوح میں غرق کیا گیا تھا وہ کون لوگ تھے؟ جن پر اللہ نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کرنے کی بنیاد پر جو ہے وہ عذاب نازل کیا تھا وہ کون لوگ تھے؟ جن پہ زلزلے بھیج کر زمین میں دھسا دیے گئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ اللہ اکبر جن کو پانی میں بہا دیا گیا تھا وہ کون لوگ تھے؟ حتیٰ کہ میری قوم کے جوانوں راتوں کو گناہ کرنے والوں کو بتا دو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں کو بتا دو، عورتوں پہ بدنظری کرنے والوں کو بتا دو، زنا کے اڈوں کی آباد کرنے والوں کو بتا دو، شراب پینے والوں کو بتا دو کہ جن کے چہرے راتوں رات سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ ان کا شجرہ نسب کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. یہ سب کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے. اب بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب. ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد اگر گناہ کریں ان پہ پتھر برسے، ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں، کیا اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا بر سرے بازار ہم. لیکن جو عند اللہ حضور کی آل ہے ان کے لیے ایک الگ تخصیص ہے، ان پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے لیے انما یرید اللہ کا نغمہ موجود ہے. لیکن اب سنو اور دھیان سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، عذاب آ رہا ہے محسوس نہیں ہو رہا ہے، عذاب میں گرفتار ہو محسوس نہیں ہو رہا ہے. ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے ایک دن کہا میں کتنے پاپ اور گناہ کرتا ہوں، میں کتنے جرائم کرتا ہوں، لیکن مجھ پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آتا، میں تو عذاب سے محفوظ ہوں، روزی چل رہی ہے، زندگی عیش میں گزر رہی ہے، اچھے کھانے مجھے مل رہے ہیں، مجھ پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آتا جبکہ میں پاپ کر رہا ہوں. اس بدبخت نے جب یہ بات کہی اللہ نے اس دور کے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اس بدبخت سے سوال کرو کیا کبھی اس کو میرے خوف میں رونے کی توفیق ملی ہے؟ کیا اس کو کبھی میرے ذکر کی توفیق ملی ہے؟ کیا کبھی اس کو میری عبادت کی توفیق ملی ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تجھے کبھی اللہ کے خوف میں رونے کی توفیق، اس نے کہا نہیں. اس کو کہا عبادت کی توفیق، اس نے کہا نہیں. اس کو کہا ذکر اللہ کی توفیق، اس نے کہا نہیں. پھر قدرت کی طرف سے جواب آیا، اس سے پوچھو اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جو میرے گناہ کرتا ہے، مجھے ناراض کرتا ہے، میں اس سے لقمہ نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہوں اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اس سے عبادت کی توفیق چھین لیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب پتا چلا جس کو توفیق عبادت ہے اللہ اس سے راضی ہے، جس کو توفیق عبادت نہیں پھر وہ روزانہ کانفرنسوں میں بھی شرکت کرے، ہر دن پلان کرتا ہے کل سے نماز پڑھوں گا، توفیق نہیں. کیوں؟ اللہ ناراض ہو. قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے لقمہ نہیں چھینتی کیونکہ رزاق مطلق ہے، رزق کا وعدہ ہے. اگر فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں، اللہ والے روتے تھے. کیوں؟ اگر راضی ہوتا تو اٹھنے کی توفیق ضرور دیتا. مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، راضی ہوتا توفیق ضرور دیتا. تلاوت کی توفیق نہیں، اگر راضی ہوتا توفیق ضرور دیتا. اس حدیث کے آئینے میں دیکھ لو اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اللہ خوش ہے کہ ناراض ہے. بولو کیا توفیق ہے؟ علماء کی 2-2 گھنٹے کی 3-3 گھنٹے کی تقریریں، عذاب الہی کا ذکر ہم روزانہ کسی جلسے میں ہے، کسی کانفرنس میں ہے، سننے کے لیے تو جمع ہوتے ہیں، کیا کوئی عمل کے لیے بھی آنے کو تیار ہے؟ وہی داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا، وہی عورتوں پہ بد نظری کرنا، وہی ناجائز تعلقات، وہی تاک جھانک، اور پھر اس کے بعد یہ غرور ہے ہم مسلمان ہیں. ہم عذاب میں کیسے آئیں گے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں آخر میں اور اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں.
ہم اللہ کے عذاب میں کیسے آئیں گے؟ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہم غریب نواز کے مرید ہیں، ہم مجاہد ملت کے مرید ہیں، ہم مفتی اعظم سے وابستہ ہیں، ہم ان سے وابستہ سب بزرگوں کی نسبتیں اپنی جگہ، میں نسبتوں کا منکر نہیں، ہم تو یوں کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ لیکن اب میں غوث پاک کے مرید کی بات نہیں کرنے لگا، اب میں غریب نواز کے مرید کی بات نہیں کرنے لگا، اب میں اعلیٰ حضرت کے مرید کی بات نہیں کرنے لگا، اب میں مفتی اعظم اور مجاہد ملت کے مرید کی بات نہیں کرنے لگا، میں ڈائریکٹ اس پیر کے مرید کی بات کرنے لگا ہوں جس کی رسائی ڈائریکٹ اللہ تک ہے، جو اپنی مرضی سے اللہ اکبر خدا کے بلائے سے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اور میرے امام کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اس پیر کی بات کرتا ہوں جس کی نگاہ اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، اس پیر کی بات کرتا ہوں جس کی نگاہ اٹھتی ہے تو سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہوتی ہے جو قبلے کو تبدیل کر دیتی ہے، اور نگاہیں جھکتی ہے تو سورۃ القدر نازل ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، جو جاتا ہے معصوم اداؤں کے ساتھ تو خدا کی 50 نمازوں کا جو نماز 50 وقت کی نمازیں ہیں وہ 5 وقت ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، جس کی مرضی پر اگر وہ ظاہری طور پر بھول کر 4 رکعت والی نماز پر 2 پر سلام پھیر دے تو قدرت کہتی ہے محبوب ہمیں 4 اور 2 سے کیا لینا، ہمیں تو تیری ادائیں پیاری ہے، اب آج سے قیامت تک اس 4 والی کو 2 کر دیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا، لوگ کہتے ہیں نبی کو کیا اختیار ہے، ارے نبی کی ادائیں تو دیکھ، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور لوگ کہتے ہیں مولانا اپنی بات کریں دوسروں کی نہ کریں، ہم کہتے ہیں کیوں نہ کریں، کیا تو نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ اگر تو عشق کرتا تو تجھے پتا چلتا کہ محبوب کی بے ادبی کرنے والے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، محبوب کی بے ادبی کرنے والے پر رد عمل کیا ہوتا ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بڑی شدت کرتے ہیں، نادان، شدت کی اسی کے دل میں ہوتی ہے جس کے دل میں حدت عشق کی ہوتی ہے، جب تک عشق کی حدت نہیں ہوتی طبیعت میں شدت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، لوگ اپنے عشق کا جائزہ لیں، اس لیے کہ ماں کے عشق کی حدت ہے، یعنی حدت کا مطلب گرمی ہے، ماں کے عشق کی حدت ہے۔ کسی نے امی کو گالی دیا، بولو بیٹے کی آستین چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی، کیونکہ حدت ہے تبھی تو شدت ہے۔ اسی طرح نادان، جب ماں کو گالی دینے والے کے لیے آستین چڑھتی ہے تو نبی کے گالی دینے والے کے لیے آدمی ٹھنڈا ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اس کے دل میں عشق کی وہ گرمیاں نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا